شیخ رضوان اشرف صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں JKPC سے. سیدھا رضوان صاحب آپ کی طرف آئیں گے اور سوال پہلا آپ سے یہی رہے گا, کیا لگ رہا ہے آخر یہ کنفیوژن کہاں ہے اسمبلی کے اندر جو چیزیں دیکھنے کو مل رہی, کیونکہ سجاد صاحب کوئی چھوٹے موٹے لیڈر نہیں ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اپوزیشن ان سے کچھ پوچھ رہا ہے یا اپوزیشن کوئی سوال کر رہا ہے, وہ تو کوئی ذاتی سوال نہیں کر رہے, وہ تو عوام سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں. عوام کو آپ نے 2 مہینہ پہلے, جب 3 مہینہ پہلے جب الیکشنز ہو رہے تھے, آپ نے بڑے بڑے وعدے کیے کہ ہم جی بجلی مفت کر دیں گے, کھانا مفت کر دیں گے, باقی ساری چیزیں. اور اس ضمن میں جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ بجلی آپ نے بولا تھا 200 یونٹ فری کریں گے یا 12 گیس سلنڈر آپ لوگ دیں گے, تو یہ وہاں سے کہتے ہیں کہ یہ آپ دودھ سے مطلب ہے, آپ کو گائے سے مطلب. ہمیں جی ایک چیز بتائیں یہ کہ اگر یہ گائے ایسی گائے ہے جو ایک کسان اور غریب کے لیے وبال جان بن گئی ہے, تو ہم اس گائے کے بارے میں نہیں پوچھیں ان سے. اب رہی دودھ کی بات, مجھے یہ بتائیں جو ایگریمنٹس انہوں نے کیے جب یہ پار میں تھے عمر صاحب اینڈ NC گورنمنٹ, تو ہماری جو اسٹیٹ کی پیداوار ہے بجلی کی وہ کافی کم ہے. حقیقی معنی میں جب ہم دیکھیں کہ ہمارا جو JKPDCL ہے اس کا جو معاہدہ NHPC کے ساتھ ہے, اس کی وجہ سے ہمارا تھوڑا بہت یہاں پہ بجلی کا نظام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, لیکن اس میں بھی کافی جو ہے ابھی بہتری کرنے کی ضرورت ہے. ابھی 8-8 گھنٹے 9-9 گھنٹے ہمارے پاس پاور کٹس ہو رہے ہیں. تو یہ جو ایگریمنٹس ان کے ساتھ کیے گئے, ہمارا جو اسٹیٹ کا اپنا پیداوار ہے وہ 1090 میگا واٹس کا ہے, اور جوائنٹ وینچرز میں ہم لوگ تقریباً 1500 کے آس پاس میگا واٹس, لیکن ہماری جو اسٹیٹ کی ضروریات ہے وہ ہے 3500 سے 4500 میگا واٹس کی. تو اس میں بھی 1200 کا میگا واٹس کا شارٹ فال ہمیشہ ہی رہتا ہے. تو ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ جو 37 سالہ حکومت میں تھے, آپ آج بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہائیڈرو پاور پوٹینشیل 16,000 میگا واٹ ہے. یہ تو منموہن سنگھ صاحب کے زمانے سے بولا جا رہا تھا کہ جموں کشمیر کے پاس اتنا پوٹینشیل ہے, ہائیڈرو پاور کا اتنا پوٹینشیل ہے. تو ابھی تک اس پوٹینشیل کو ہارنس کیوں نہیں کیا گیا؟ ابھی جب آپ 200 یونٹ فری بجلی کی بات کر رہے ہیں, یہ تو صرف 4,500 سے 5,000 خاندان ہیں AY والے جن کو یہ فری 200 یونٹ, وہ تو ویسے بھی LG صاحب کی گورنمنٹ ایمنسٹی اسکیم میں دے ہی رہی تھی. تو یہ کوئی نیا, انہوں نے کوئی نیا پینترا یا نیا کوئی لوگوں کی سہولیت کے لیے نیا کوئی چیز نہیں لے کے آئے ہیں. اب رہی بات کی جو یہ بات کرتے ہیں عمر صاحب سولر روف ٹاپنگ کی, تو واقعی میں ہمارے کشمیر میں اگر آپ دیکھیں جو سورج سے آنے والی کرنیں ہیں جو ایک سولر پینل کو چارج کرتی ہیں, ہمیں 6 ماہ یہاں پہ اتنی جو ہے سورج سے ارجا نہیں ملتی. تو اس کا 3 میگا واٹ کا اب یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ چلے گا کہ نہیں. جناب ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ اگر یہ فیلئر ہو گیا تو وہ نقصان کی بھرپائی کون کرے گا؟ آپ کو تو ہم بول رہے ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ سائنٹسٹ سے پوچھیں, ماہرین سے پوچھیں کہ جموں کشمیر میں سولر روف ٹاپنگ کا جو ہے کتنا پوٹینشیل ہے, تو وہ کہیں گے جناب یہاں پہ تو 6 مہینہ آپ کا بہت ہی کم تاپمان رہتا ہے, ٹیمپریچر کم رہتا ہے, برف باری ہوتی ہے. تو اس ضمن میں سولر روف ٹاپنگ یہاں پہ فیزیبل نہیں ہے. اور اس کا جو کاسٹ ہے یہ بہت ہی زیادہ, قیمت جو ہے یہ ایک گھر کے لیے 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ کے آس پاس بن رہا ہے. اگر اس میں آپ 50% سبسڈی بھی دے دیں تو پھر بھی 1 لاکھ کے آس پاس یہ سولر روف ٹاپنگ پڑتا ہے. تو یہ بھی ایک غریب عوام کے لیے صحیح معنی میں کوئی مشکلات کا ازالہ نہیں کرے گا. یہ صرف اس کو کہتے ہیں ایک ہندی میں کہاوت ہے چورن بیچنا. اب ان کو پتا ہے کہ یوٹی کا بجٹ, ابھی کہہ رہے تھے کہ یوٹی کا الیکشن. مجھے جناب یہ بتائیں نا کہ اگر یہ کرن تھاپر صاحب کے انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ میں تب تک الیکشن نہیں لڑوں گا جب تک ہماری اسٹیٹ ہوڈ واپس نہیں آ جاتی, تو یہ پھر 2 مہینہ پہلے لوگوں کے پاس جا کے ایسا کیوں کہہ رہے تھے کہ ہم جی آپ کے ہر ایک مشکلات کا ازالہ کریں گے؟ ٹھیک ہے, وہ اس میں کوئی بالکل صحیح کہہ رہا ہے. آپ جتنی بھی چیزیں دیکھیں آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. ہمارا تو یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں انگلش میں ٹام ٹامنگ. ہم ٹام نہیں کر رہے. ہم ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ لوگ
جو ہے ہمارے حساب سے ہی جو اپنا طور طریقہ ہے اس کو کریں اور ہمارے حساب سے ہی کام کریں.